ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 58۔ اریال کی صبح سویرے آنکھ کھلی تو میرم اس کے بستر پر نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً آج جلدی اٹھ کر کچن میں یا لان میں نکل گئی ہوگی۔ وہ خود اپنے نین مسلتے ہوئے اٹھا اور اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں شاور لینے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بنا شرٹ کے ہمیشہ کی طرح اپنے بالوں کو تولیے سے جھاڑتا ہوا باہر نکلا تو اسی پل میرم اندر آئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج میرم نے اس کی مسکولر باڈی دیکھ کر نظریں نہیں چڑھائی تھیں۔ اس نے خود بیبی پنک رنگ کا ڈھیلا ڈھیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور کندھے پر ایک طرف لٹکا ہوا ریشمی دوپٹہ۔ کیا بات ہے، آج اتنی جلدی اٹھ گئی ہو اور مجھے دیکھ کر شرمائی بھی نہیں۔ وہ 4 قدم بڑھا کر اس کے پاس ہوا اور تولیے کو اچھال کر بیڈ پر پھینک دیا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ واپس جانا ہے تو میں نے سوچا جلدی اٹھ کر تیاری کر لوں، اور میری دوسری بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ دوسری کون سی؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ یہی کہ آج شرمائی کیوں نہیں؟ شرم رہنے ہی کہاں دی ہے آپ نے؟ رہی سہی کسر امریکہ جانے سے پہلے پوری کر گئے تھے۔ وہ منہ بنا کر بولی اور اریال اتنی زور سے ہنسا کہ چند لمحات تک پورے کمرے میں اس کی ہنسی کی آواز گونجتی رہی، جبکہ میرم اسے یوں ہنستے ہوئے دیوانہ وار تکنے لگی تھی۔ جب آپ اس طرح ہنستے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو کچا چبا جاؤں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیوں کو ہتھیلیوں کی جانب موڑتے ہوئے کچکیاں لینے والے انداز میں کہا تھا۔ اوہ، اتنا پیارا لگتا ہوں؟ بہت پیارے لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کا یہ تل مجھے پیارا لگتا ہے۔ اس نے عین اس کے ہونٹوں کے اوپر ہلکی مونچھوں کے اندر چھپے ہوئے تل پر اپنی انگلی رکھ کر کہا تھا۔ اور مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے کیا پیارا لگتا ہے؟ وہ مزید قریب قریب ہونے لگا تھا اور میرم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اس نے چپ چاپ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری آنکھیں بہت پیاری لگتی ہیں، تمہارے ہونٹ بہت پیارے لگتے ہیں، تمہاری گردن بڑی پیاری لگتی ہے، اور اپنی پسند کا بتاتے وقت وہ ساتھ ساتھ ان جگہوں پر ٹچ بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ بولنا چاہا اور اپنی انگلی سرکاتا ہوا گردن سے نچلی طرف آیا تو میرم جھٹ بول پڑی۔ اچھا بس بس، مجھے مزید کچھ نہیں سننا کہ آپ کو اور کیا پیارا لگتا ہے، لیکن بتانے تو دو۔ نہیں، ایک پل میں ہی وہ اس کی نظروں کے ہر زاویے کو بانپ گئی تھی۔ لیکن میں تو بتاؤں گا کہ مجھے تمہارے وجود کا ہر حصہ پیارا لگتا ہے، مجھے تمہارا نام بھی پیارا لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی جان عزیز خود سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ میرم نے اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ کو نہ بس ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے پاس آنے کا۔ اب صبح صبح شروع مت ہو جائیے گا، میں نے تیاری کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو۔ ویسے میں تمہیں بتانے والا تھا کہ میں تمہیں گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ تیوری چڑھا گئی۔ کیونکہ میں نے آج کوئی بہت ضروری مشن پورا کرنا ہے اور میں بزی رہوں گا۔ جمیل تمہیں آ کر لے جائے گا۔ جمیل کیوں؟ میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں بزی ہوں اس لیے نہیں لے جا سکتا، اور تمہیں ابھی تیاری میں کچھ ٹائم لگے گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے بولا۔ اچھا، تو یعنی اب میرے لیے بھی وقت نہیں ہے؟ آنکھوں میں ناراضگی بڑھ آئی۔ ایموشنل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ضروری مشن ہے، پورا کرنا ضروری ہے، کسی مجرم کو سزا دینا ضروری ہے، اس لیے بات کو سمجھو۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، وہ نکچرے انداز میں بولی، اور اریال نے پیار سے اس کا گال کھینچا، پھر اس سے دور دور ہوتا اپنی شرٹ پہن کر تیاری کرنے لگا۔ اریال جب آفس پہنچا تو نینا ریسیپشن پر بیٹھی تصویر بہاتی دکھائی دی۔ اس کی آہٹ کو محسوس کر کے اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر کے انہیں چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ السلام علیکم ٹائیگر، اس نے کھڑے ہو کر نظریں جھکائے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے شائستگی سے پورا سلام سن کر اس نے حیرانگی سے نگاہیں اٹھائیں۔ نامراد کہاں ہے؟ پتہ نہیں،
تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ لہجے میں تلخی آئی۔ اس نے نینوں کو دائیں سے بائیں گھمانا شروع کیا۔ بتاؤ نا مراد کہاں ہے؟ ٹائیگر وہ ٹیم چھوڑ چکا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا کیا اس نے، مجھے خود اسے نکالنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اس کا جواب نینا کو مزید چونکا گیا تھا۔ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ اسے دوبارہ جھٹکا لگا۔ نہیں ٹائیگر، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے نینا۔ ہاں، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو الگ بات ہے۔ یا رجم کے ریلیٹ جتنی بھی انفارمیشن ملی ہے ان کی فائل بنا کر میرے آفس میں لے کر آؤ۔ جی۔ پھر سے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے کیبن میں چلا گیا تھا اور نینا نے بیٹھ کر روتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کیا۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ڈارلنگ نے باتھ روم کا دروازہ اپنی پشت سے بند کرتے ہوئے اسے شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ بائی کی کال آئی تھی۔ کیا کہا ٹائیگر نے؟ وہ قریب آئی۔ بائی کہہ رہے تھے انہیں کچھ کام ہے اس لیے بھابھی کو میں لے آؤں۔ تمہاری حالت ہے صحیح اس قابل کہ تم گاڑی ڈرائیو کر کے میرم کو لے آؤ؟ اس نے فکر جتائی۔ میں ٹھیک ہوں، بس اندرونی تھوڑی بہت چوٹ تھی اور وہ بھی اب ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ جمیل، بہانے مت بناؤ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ انگلی بلند کر کے مخاطب ہوئی۔ جانو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر جانا ہے اور بیٹھ کر ہی واپس آ جانا ہے، کوئی محنت مشقت والا کام تھوڑی ہے۔ ویسے بھی اب بائی کو منع کروں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں لے آتی ہوں میرم کو۔ نہیں، بائی نے مجھے کہا ہے تو میں ہی جاؤں گا، تم بس سہل کے ساتھ گھر میں رہو۔ لیکن مجھے تمہاری پرواہ ہے بیبی، پہلے ہی ان گھٹیا لوگوں نے تمہیں اتنا مارا ہے اور میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چپکی۔ میرے میٹھے دل، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، بس یوں گیا اور یوں آیا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ اوکے، پر اپنا پورا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤں؟ ہاں۔ اجازت ملنے پر وہ اس کی گال پر بوسہ دیتا ہوا نکل گیا تھا۔ ڈارلنگ نے ہنس کر سر جھٹکا۔ شموشنگ نے دروازہ کھولا تو چوکھٹ پر جمیل کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک شموشنگ کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ یس، میں جمیل ہوں، تمہارے اریال سر کا بھائی۔ اوہ، اندر آئیں پلیز۔ 4 قدم اٹھا کر وہ اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن جمیل ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ تم یہاں پر کام کرتی ہو نا؟ جی، اور میرے میم اپنے کمرے میں ہیں۔ ہاں، میں بھابھی سے تو مل لیتا ہوں، لیکن پہلے تم سے تو تھوڑی بات کر لوں۔ مجھے کچن میں کچھ کام ہے، آپ بیٹھے پلیز۔ آج اسے ایک نوکرانی نے نظر انداز کیا تھا اور اپنی اوقات جان کر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا، لیکن شموشنگ کچن میں جا چکی تھی اور وہ خود میرم کے کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر نوک کرنے لگا۔ میرم صبح والے لباس میں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہلکا سا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے بال کمر پر گرے تھے۔ جمیل پر نگاہ پڑتے ہی اس نے بھاگ کر قریب بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھ کر اس کے سامنے ہوئی۔ ارے جمیل، کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، تمہیں تو کافی چوٹیں آئی ہیں، تم ریسٹ کر لیتے، میں آ جاتی۔ نہیں بھابھی، اب آ گیا ہوں تو لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اپنا بھی خیال رکھا کرو، ڈارلنگ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ جی، تیار ہیں آپ؟ نہیں، بس 10 منٹ، تم ذرا لاؤنج میں بیٹھ کر ویٹ کرو اور تب تک شموشنگ تمہیں کچھ کھانے پینے کو دے دے گی۔ مجھے بس 10 منٹ ہی لگیں گے۔ جی ٹھیک ہے بھابھی، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ایک مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے وہ چلتا بنا اور میرم نے پھر سے دوپٹہ اتار کر خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سر، فائل ریڈی ہے، نینا ایک فلیش کو اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولی اور خود جانے ہی والی تھی جب اریال کی گمبھیر آواز پر رکی۔ لسن، جی ٹائیگر، وہ واپس گھومی۔ تم اور زاویار کب شادی کر رہے ہو پھر؟ اسے اپنے گلے میں کچھ پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ اپنی نگاہیں سکیڑ کر اسے تجسس سے دیکھنے لگا۔ یاد رکھنا، اگر زاویار نے تم سے شادی نہیں کی تو تم میری ٹیم میں نہیں رہ سکتی۔ ویسے تو تمہیں شادی کے بعد بھی نہیں جگہ دینی چاہیے، لیکن یہ سوچ کر اگنور کر دوں گا کہ اب تم دونوں کا جائز رشتہ بن گیا ہے، ورنہ تم میری نیچر کو اچھے سے جانتی ہو نینا، میں غلط چیز برداشت نہیں کرتا۔ جی ٹائیگر،
گو حکم ملا اور نینا پھرتی سے کیبن کے باہر تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے آواز رونا شروع کیا۔ جمیل کافی کے چسکے لے رہا تھا اور شموشنگ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ چھپ چھپا کر اسے بھی دیکھتا۔ تبھی میرم اپنی سیاہ ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی وہاں وارد ہوئی۔ جمیل نے اپنا رخ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ چلے جمیل؟ جی بھابی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے آج تو آپ کمال کی لگ رہی ہیں بھابی، بھائی تو دیکھتے ہی گر جائیں گے، اس نے شرارتاً کہا تو وہ مسکرائی، لیکن اس کی تعریف پر اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں سامان گاڑی میں رکھ دوں؟ ہاں، روم میں بیگز پڑے ہیں، انہیں ڈگی میں رکھ دو۔ وہ گیا تو میرم شموشنگ کے سر ہوئی جو بڑی اداس لگ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ پریشان ہونا تو بنتا ہے نا میم، آپ تو اپنے گھر واپس جا رہی ہیں اور مجھے اب پھر سے کچھ دن جاب نہیں ملے گی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اور تم سے کس نے کہا کہ میں صرف جا رہی ہوں؟ اس نے الجھ کر دیکھا۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ کیا سچ؟ اس کی آنکھیں چمکی اور میرم نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ بہت اچھی ہیں۔ اچھا، تم بس اپنے 2-3 کپڑے رکھ لو، باقی تمہیں مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں وہاں سے لے دوں گی، بلکہ تم کسی دن خود میرے ساتھ بازار چلنا اور ہم مل کر شاپنگ کر لیں گے۔ لیکن اریال سر، ان کی فکر تم مت کرو، بس میں جانوں اور وہ جانے۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا مان تھا اور پھر سے مسکرا کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سہل، کیا کر رہی ہو؟ صبح سے کچن میں گھسی ہوئی ہو؟ ڈارلنگ کچن میں کھڑی چلا رہی تھی۔ سہل کبھی ایک طرف پڑی کڑاہی میں چمچ ہلاتی تو کبھی دوسری طرف پڑے پین میں۔ ڈارلنگ بھابی، تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ آج بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں تو میں پورا ٹیبل بھر دوں گی۔ تم رہنے دو نا، یہ سب کچھ شازمہ کر لے گی۔ تمہیں اپنی صحت کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ پہلے وہ اس کے دائیں طرف کھڑی تھی اور اب بائیں طرف آ کر بولی، ایک دن کام کرنے سے میری صحت کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ویسے بھی میں تو اتنی خوش ہوں کہ میرا بس نہیں چل رہا جو میں پورے گھر کو سجا دوں۔ ارے صرف 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا انہیں گئے ہوئے اور تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے سالوں بعد آ رہے ہو۔ تمہیں نہیں پتا نا ڈارلنگ بھابی، میں میرم بھابی کے بغیر بالکل اداس ہو گئی تھی۔ تم تو میرے ساتھ شاپنگ پر جاتی نہیں ہو، لیکن میں اسے لے کر نکل جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اپنی میرم بھابی سے پیار ہے۔ ہاں بھی اور نہ بھی، تمہاری اپنی جگہ ہے یار اور اس کی اپنی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ چھوڑو نا یہ سب کچھ، جمیل کی کال آئی تھی، وہ بھابی کو لے کر گھر سے نکل چکا ہے، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مجھے سب کچھ تیار کرنا ہے۔ ویسے میں نے منع بھی کیا تھا جمیل کو کہ میرم کو میں لے آتی ہوں، زخموں سے چور ہوا بیٹھا تھا، لیکن ٹائیگر کو انکار نہیں کیا۔ یار اب اگر وہ پہلی بار زندگی میں بھائی کا فرما بردار بن رہا ہے تو بننے دو، ویسے بھی اس کی یہ فرما برداری زیادہ دن نہیں چلے گی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو۔ اچھا بھابی، اوپر والی کیبنٹ میں چائنا کا نیا ڈنر سیٹ پڑا ہے، اسے نکال کر ٹیبل پر لگا دو۔ اچھا، وہ کام کرنے لگی۔ جمیل اپنے پیچھے بیگ گھسیٹتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا اور سحر سمیت ڈارلنگ بھی اس کی پشت پر دیکھنے لگی۔ میرم سیاہ ساڑی میں لپٹی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ سحر نے تو اس پر نگاہ پڑتے ہی سپیڈ پکڑ لی تھی، بھاگ کر اسے گلے سے لگایا اور میرم بھی اس کی پشت پر اپنے ہاتھ ڈال گئی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے ساتھ دائیں سے بائیں جھولتی رہی۔ شکر ہے میرم بھابی تم آ گئی، میں نے تمہیں بہت بہت مس کیا، خوشی سے کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے گلے لگایا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ بالکل جھوٹ، بھائی تمہارے ساتھ تھے تو تم نے مجھے کہاں مس کیا ہوگا؟ ارے نہیں پاگل۔ ہائے میرم، کیسی ہو؟ ڈارلنگ امڑی اور گلے ملی۔ میں تو ٹھیک ہوں پر تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ اس نے اپنی گردن جھکا کر خود پر ایک نظر ڈالی۔ کمزور لگ رہی ہو پہلے سے۔ بھابی یہ پہلے کہاں موٹی تھی؟ جمیل نے انٹری دی اور ڈارلنگ نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ سب ایک ساتھ ہنسے۔ اچھا اب میرم آ گئی ہے تو اس کو اندر نہیں لے کر جاؤ گی؟ ڈارلنگ سہل سے مخاطب تھی۔ ہاں چلو بھابی، دیکھو میں نے تمہارے لیے آج اتنی ساری ڈشز بنائی ہیں۔
ویسے بھائی کب تک آئیں گے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتی وہ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کا، کہہ رہے تھے کوئی بہت ضروری مشن ہے۔ ہو گیا مشن؟ اریال کی آواز اچانک ہی کہیں سے سنائی دی تو تینوں نے بیک وقت چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سہل بھائی کہتی ہوئی فوراً اس سے جا لپٹی اور کچھ دیر تک اسے اپنے ساتھ لگائے رہنے کے بعد اس نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ بھائی سچی آپ کو بھی بڑا مس کیا میں نے۔ ایک نمبر کی جوٹی ہے یہ بھائی، قسم سے ایک دن بھی میں نے اس کے منہ سے آپ کا نام نہیں سنا۔ جمیل آگے ہو کر بولا۔ بھائی یہ تو جلتا ہے مجھ سے، ایویں شروع رہتا ہے۔ سہل بھی چیر اٹھی تھی۔ اوہ ایویں نہیں شروع رہتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب بھائی کے آتے ہی جھوٹ بولنا شروع کیا کہ بڑا مس کیا۔ آخری 3 لفظ بولتے وقت اس نے اس کی نقل اتاری تھی۔ تو نہ منہ بند کر لے اپنا۔ ان کی لڑائی پھر سے سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہیں کر رہا، بتا کیا کرے گی؟ اپنی گردن اٹھا کر وہ پاس ہوا۔ اوکے ویٹ، تم دونوں بعد میں لڑ لینا، پہلے کسی اور کو تو خوش آمدید کہو۔ اریال کے بولنے پر سب نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ آ جائیں، اس نے اپنی پشت کی طرف آواز لگائی اور شہناز بیگم کے ہمراہ اچانک حرم نمودار ہوئی۔ میرم نے تو خوشی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پھر پھولے نہ سماتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر لپٹ گئی۔ حرم اس کی منتظر کھڑی تھی اور ماں سے ڈیروں پیار لینے کے بعد اس نے بہن کی طرف دیکھا، پھر اسے بھی پیار سے گلے لگایا۔ اریال کو تو پہلے اسے غور سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور اب اپنے سامنے کھڑی میرم کو وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ غور تکنے لگا۔ ایک ہی نظر میں وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو گہرائی سے دیکھ گیا تھا۔ جب ماں اور بہن سے ملنے کے بعد میرم نے اسے دیکھا تو اب سارے وجود سے نگاہ ہٹا کر اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب سے پہلی نظر سرخ لپسٹک لگے قاتلانہ ہونٹوں پر پڑی، دل مچلنے لگا۔ دوسری طرف سیاہ کاجل میں ڈوبی سبز آنکھوں پر جا ٹکی اور من بے چین ہو گیا۔ اس کی تیسری نظر پھر سے اس کی گردن پر پڑی تھی، جہاں وہی اے لکھا ہوا لاکر چمچما رہا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور اریال اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ حرم پورے گھر کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جمیل نے اس کو یوں گڑ کر نظارہ کرتے پایا تو اس کے قریب جا کر ایک طرف جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا پیارا گھر کبھی نہیں دیکھا نا؟ حرم نے غصے سے اسے گھوڑا اور وہ اپنی کالر سیدھی کرنے لگا۔ امی، حرم یہ میری نند ہے سہل، اور بالکل بہنوں جیسی ہے، اور یہ میرا دیور ہے جمیل، اور ڈارلنگ کو تو آپ جانتی ہی ہیں دونوں۔ میرم نے سب کا تعارف کروایا تھا اور شہناز بیگم نے سب سے پہلے اریال کے سر پر پیار دیا اور پھر باری باری سب کو اپنی شفقت سے نوازا۔ جبکہ حرم سہل اور ڈارلنگ سے ملی تھی، جمیل کو اس نے بس ایک ہی نظر سے دیکھا، پھر اریال کی طرف بڑھی اور مسکرا کر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اکڑتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ بدلے میں اس نے صرف مختصر وعلیکم السلام کہا اور نظریں پھر سے میم پر جما دی۔ اسے یوں دیوانگی سے میرم کو تکتا دیکھ کر حرم کے تن بدن میں جلن پیدا ہوئی تھی۔ یہ کون ہے میرم بھابی؟ سہل نے ایک طرف کھڑی شموشنگ کو دیکھتے ہوئے ششدر رہ کر پوچھا۔ ارے یہ بھی میری چھوٹی بہن ہے شموشنگ، مسکان سجا کر میرم نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا تھا۔ شموشنگ بھی اس کے یوں بتانے پر مسکرائی۔ ہاں یہ بھائی کے گھر کام کرتی تھی، جمیل نے مزید اضافہ کیا۔ میرم تم اسے یہاں کیوں لے آئی؟ اریال سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا ہے اور میرا خیال شموشنگ ہی رکھے گی بس۔ واؤ بھابی، تم تو بہت جلد ہر کسی کے ساتھ گل مل جاتی ہو، سہل بولی۔ اگر تم چاہتی ہو تو فائن، رکھ لو اسے اپنے ساتھ۔ تھینک یو۔ میرم کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر اریال نے بھی مسکرانے کا قرض ادا کر دیا۔ بیٹا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اور یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ پر بھی پٹیاں ہیں۔ شہناز بیگم جمیل کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ او امی، دراصل یہ اور سہل ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو بس سہل نے غصے میں فرائی پین اٹھایا اور اس کی پٹائی کر دی۔ میرم کے جواب دینے پر سب شاکڈ تھے اور وہ خود راکٹ۔ آئے ہائے بیٹا، بھائی کو اتنے برے طریقے سے کون مارتا ہے؟ اب وہ سہل کے سر ہو گئی تھی۔ سہل نے گھور کر میرم کو دیکھا اور سب نے مشکل اپنی ہنسی دبائی۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں رونق ہو گئی ہے۔
ڈائننگ ٹیبل بھی خوب سجے گا۔ ڈارلنگ گویا ہوئی۔ ہاں چلے سب باقی کام بعد میں، پہلے کھانا کھاتے ہیں، ورنہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سحر نے بتایا کم اور جتایا زیادہ تھا۔ خاموشی سے سب چپ چاپ سیدھا ڈنر کے لیے اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ آج میرم اریال کے ساتھ والی کرسی پر نہیں بلکہ سحر اور ڈارلنگ کے بیچ بیٹھی تھی۔ اریال کے ایک طرف جمیل تھا اور دوسری طرف شہناز بیگم۔ شموشنگ نے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کیا تھا۔ بس یہ ڈسپوزیبل والے جوس میں نے باہر سے منگوائے ہیں، باقی سب کچھ میں نے خود تیار کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے بلیم مت کرنا، سحر پھر سے بولی اور اریال نے جان بوجھ کر سب سے پہلے وہی جوس سے بڑا پلاسٹک گلاس اٹھایا اور اس کے اندر لگے سٹرا کو اپنے ہونٹوں میں لے کر پینے لگا۔ یہ باہر کا جوس بھی اچھا ہے سحر؟ چلو ٹھیک ہے پھر تو۔ اس کے ذرا سے چکھ کر بتانے پر سحر کو خوشی ہوئی اور وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ میرم مٹن کو ترجیح دے رہی تھی۔ اریال باقی سارے کھانے کو چھوڑ کر بس اسی سٹرا کو پھر سے منہ میں لیتے ہوئے میرم کو مسلسل دیکھ کر اسے اپنے دانتوں میں چبا رہا تھا۔ وہ جوس نہیں پی رہا تھا، بس اس پائپ کو چبانے میں مگن تھا۔ ڈارلنگ کی اچانک اس پر نظر پڑی تو اس کی حرکت کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نگاہیں بھی اب سیدھی میرم پر جا ٹھہری تھیں۔ میرم کے ذرا سے قریب ہو کر اس نے اپنے ہونٹوں کو اس کے کان کے قریب کیا اور انتہائی خفیہ طریقے سے سرگوشی کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے میرم کہ ٹائیگر کو تمہاری چاہت ہو رہی ہے۔ کانوں میں آواز پڑتے ہی اپنے منہ میں لیے نوالے کو چباتے ہوئے وہ وہیں رک گئی تھی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی بے چینی اس معصوم سٹرا کے ذریعے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دوسری بار سرگوشی کی تھی۔ میرم نے نگاہیں اریال پر دوڑائیں تو وہ اسے ہی تکتے ہوئے ابھی بھی اپنی حرکت جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی نظروں کو دوبارہ پلیٹ کی طرف گھما کر اس نے پھر سے نوالا چبانا شروع کیا۔ لگتا ہے میرم کہ آج رات جو حالت اس وقت ٹائیگر کے منہ میں موجود سٹرا کی ہو رہی ہے نا، وہی کمرے میں تمہاری ہونے والی ہے۔ اس کے تنبیہ کرنے پر اب میرم نے یکدم اسے دیکھا، لیکن بس لفظ منہ میں دبا کر بیٹھی رہی۔ آج جس طرح یہ مجھے دیکھ رہے ہیں نا تو ڈارلنگ کا کہنا بالکل سچ ہونے والا ہے، لیکن میں بھی میرم ہوں۔ آج انہیں اپنے لیے اتنا ترساؤں گی کہ انہیں لگ پتہ جائے گا۔ خود کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں نا، آج ان کی ساری اکڑ نکال کر ہی دم دوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ کتنی برداشت ہے ان میں۔ اس نے خود سے سوچا اور مسکراتے ہوئے پلیٹ میں نوالا گھمانے لگی، پھر اٹھا کر منہ میں ڈالتے وقت اریال کی طرف نظریں کی تو وہ تو جیسے اس کے دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھ ماری۔ میرم نے شرما کر جھٹ نیچے دیکھا، لیکن اس کی آنکھ مارنے والی حرکت جمیل نے بھی دیکھ لی تھی اور وہ تھا ہی منہ پھٹ، اب یکایک بول اٹھا۔ کیا بات ہے بھائی، بھابھی کو آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں۔ بس اس کے کہنے کی دیر تھی اور اریال نے ایک ہی پل میں اپنے منہ سے سٹرا نکال کر گلاس کو ایک طرف کر دیا۔ جمیل، مجھے فضول بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ لہجہ انتہا درجے کا سنجیدہ تھا اور آنکھیں سرد۔ جمیل کی بولتی بند ہو گئی جبکہ سحر اور میرم نے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تم دونوں کس خوشی میں اتنے دانت نکل رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے اپنی توپوں کا رخ ان دونوں کی طرف کیا۔ سحر تو چپ ہو گئی تھی، لیکن میرم یکدم اپنے ماتھے پر بل لا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ جب پوری فیملی مل کر بیٹھی ہوئی ہے تو کسی نہ کسی بات پر ہنسی آ ہی جائے گی۔ آپ تو ایسے ڈانٹ رہے ہیں جیسے اب ہنسنے پر پابندی ہو گئی۔ میرم کا جواب سب کی بویں چڑھا گیا تھا۔ ڈارلنگ نے دل ہی دل میں اس کی ہمت کو ہمیشہ کی طرح داد دی۔ ہاں، لیکن مجھے کھانے کے دوران ایسی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ اچھا، اور جو آپ، وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا بولنے والی ہے، اس لیے پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس کی بات کاٹ دی۔ میرم چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ آرڈر ملا مگر اس کا دل تو نہیں کیا تھا کہ اس کی بات مانے، لیکن اس کے چہرے کی طمانینت دیکھ کر اسے مجبوراً عمل کرنا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب کھانا کھا کر فری ہوئے اور شازمہ سمیت شموشنگ بھی برتن سمیٹنے لگی۔ سب لاؤنج میں ہی موجود صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ویسے کیا خیال ہے کہ سب لوگ موجود ہیں تو کیوں نہ کوئی گیم ہو جائے، سحر بولی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس بار ہم وہ ٹروتھ اور ڈیئر والا کھیل نہیں کھیلیں گے، اس بار ہم لوڈو کھیلیں گے۔ واٹ، لوڈو؟ اریال نے عجیب سا منہ بنایا۔ ہاں تو کیا کبھی نہیں کھیلی؟ بچوں والا کھیل ہے وہ۔
جی نہیں، بڑے بھی کھیلتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہے تو مت کھیلیں، ہم خود کھیلیں گے، کیوں سہل؟ اس نے اپنی نند کی طرف دیکھا اور کچھ دیکھ چپ رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، ہاں بالکل، مجھے تو بہت پسند ہے، ویسے بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ جمیل بولا، پسند تو مجھے بھی ہے اور کھیلنا بھی اچھے سے آتا ہے، لیکن میں سفر کر کر کے تھک گئی ہوں، اس لیے آرام کروں گی۔ حرم نے کہا، ہاں ٹھیک ہے شازمہ، تم برتن بعد میں سمیٹنا، پہلے امی اور حرم کو ان کے کمرے دکھا دو، یہ آرام کریں۔ وہ دور سے ہی کام کرتی ہوئی شازمہ پر نظر دوڑا کر بولی اور اس نے عمل درآمد شروع کیا۔ لیکن لوڈو ہے تم لوگوں کے پاس؟ ہاں وہ بھابھی، بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو میرے خیال سے اسٹور روم میں پڑی ہوگی، میں ابھی لے گیا۔ ضمیر بولتے ساتھ ہی اٹھ کر اسٹور روم کی طرف گیا۔ اریال اپنے ہونٹ بینچے بیٹھا مسلسل میرم کو گھور رہا تھا۔ میرم کو اچھے سے پتا تھا کہ اسے اس پر غصہ آ رہا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ کھیل کھیلنے کو تیار بیٹھی تھی۔ چند ہی ثانیوں بعد ضمیر ہاتھ میں لوڈو اور اس کے اجزاء لیے اسے بیچ میں پڑے ہوئے شیشے کے ٹیبل پر رکھ گیا۔ جانو تم کھیلو گی؟ وہ ڈارلنگ سے مخاطب تھا اور اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، ضمیر ہنسا، لیکن مجھے کھیلنے کا زیادہ مزہ تب آتا اگر ٹائیگر بھی ہمارے ساتھ کھیلتا تو، کیونکہ اس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ میں یہ فضول کام نہیں کرتا، تم لوگوں کو کھیلنا ہے تو کھیلو۔ وہ سرا بیٹھا تھا اور میرم نے پھر سے مشکل اپنے دانتوں کو کھلنے سے باز رکھا۔ گیم شروع ہو چکی تھی اور سب اپنی ایک دوسرے کی گوٹیاں مارنے میں پوری جی جان لگا رہے تھے۔ اریال بس میرم کو ہی تاڑے جا رہا تھا، اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کھیل میں اس قدر مگن تھی کہ ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وقفے وقفے سے وہ چلا اٹھتی تھی، کبھی کسی کی گوٹی مار کر خوشی سے تو کبھی اپنا ٹوکر مرنے پر افسردگی سے۔ اس کے چہرے پر ایک تاثر آتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، جبکہ سحر اور ضمیر ایک دوسرے کی گوٹیاں پھرکانے کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کو پھرکا رہے تھے۔ کبھی غصے میں ضمیر اس کے ساتھ ایک لگاتا تو کبھی سحر بدلے میں چار۔ کہیں نہ کہیں ان کے منہ سے گالیاں بھی نکلنے لگی تھی، لیکن ڈارلنگ بڑی پرسکون ہو کر کھیل کھیل رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اریال اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی واچ پر نظر ڈالتا، مگر ان کا کھیل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرم کی ساری گوٹیاں جیت چکی تھیں، بس ایک آخری ہی تھی جس پر سب کی نظر تھی، اور ڈارلنگ اپنی آخری گوٹی کو بھی پکا کر گئی تھی۔ نہیں نہیں، بس 6 نہ آئے پلیز اللہ جی۔ سحر ڈائس گھما رہی تھی اور میرم زور زور سے دعائیں مانگنے لگی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اور سحر کو صرف 2 کے ہندسے ملے۔ میرم کی گوٹیاں خطرے سے باہر تھیں اور ڈارلنگ سب سے پہلے جیت کا یاہو کر رہی تھی۔ اگلا نمبر میرم کا تھا اور جب اس نے دوسرا نمبر لے کر بازی لی تو کھڑی ہو کر خود ہی تالیاں بجاتی ہوئی خوشی سے چیخی، لیکن جیسے ہی اب نظر اریال پر پڑی تو اپنی خوشی کو سائڈ پر آ کر پھر سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے تو جا کر سو جائیں، تم لوگوں کا کھیل ختم ہو گیا نا، چلو میرم تم بھی آ کر سو جاؤ۔ اس نے کچھ پوچھا تھا اور اس نے کچھ کہا۔ ضمیر اور سحر کی تو ابھی بھی تو میں شروع تھی۔ نہیں مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، ہم کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں، کیوں سحل؟ اس نے پھر سے سحر سے پوچھا اور سحر نے غصے میں اپنی گوٹیاں اٹھا کر دور پھینک دی۔ میں نہیں کھیل رہی اس جانور کے ساتھ، چیٹر کہیں کا۔ او میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، وہ بھی مقابل ہوا۔ تو ہے ہی چیٹر، جھوٹا، تو ہے خود ہی۔ اچھا تم دونوں پلیز لڑنا بند کرو، ہم کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں۔ اریال سمجھ چکا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے، اس لیے اب ڈرا، تمہیں جو بھی کھیل کھیل لینا ہے صبح کھیل لینا، ابھی چلو، دیر سے سوگی تو صبح جلدی اٹھ نہیں پاؤ گی۔ اریال میں نے کہا نا کہ مجھے ابھی نہیں سونا، آپ جائیں، جا کر سو جائیں، ہم نے تو ابھی کافی ساری گپ شپ بھی کرنی ہے۔ ہاں بالکل بھائی، بھابھی اتنے دنوں بعد آئی ہے تو ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ اسے اب سحر بھی بولتی ہوئی بری لگ رہی تھی۔ ڈارلنگ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کیونکہ وہ میرم اور اریال دونوں کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ ہاں ہم نے اپنی بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، آپ جائیں نا۔ اوکے فائن، اس نے غصے سے کہا اور اپنے قدم پٹکتا ہوا سیڑھیاں پھلانگ کر کمرے میں چلا گیا۔ میرم کو اس کے چہرے، لہجے اور زور زور سے چلتے ہوئے قدموں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ لگتا ہے غصہ آ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی کمرے میں جا کر جو شامت آنی تھی کم از کم اب اس سے تو بچ جاؤں گی، اس نے ذہن میں سوچا اور خود سے ہنسی۔
سحر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور جمیل بھی اپنی بیوی کے ہمراہ کمرے میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک انہوں نے بیٹھ کر آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کی، اور جب میرم کو یقین ہو گیا کہ اب تک تو آریال سو چکا ہوگا تو اسے گڈ نائٹ کہتی ہوئی اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ ساری میں سے اس کا پیٹ ذرا سا ابھر کر باہر آ رہا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ بے تحاشا برا لگے۔ وہ پھر بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھا تو ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک لیمپ کی ہلکی سی روشنی ہی کمرے میں موجود چیزوں کو دکھانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس نے سیدھی نظر بیڈ پر ڈالی۔ آریال اپنے نین بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ یہ جان کر تھوڑا سکون ملا تھا کہ وہ سو چکا ہے، لیکن وہ جیسے ہی چینجنگ روم کی طرف بڑھی تاکہ ساری کو اتار سکے تو آریال تیزی سے اٹھتا اس کی جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آریال آپ سوئے نہیں؟ لفظوں میں عجب سا خوف تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرم کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھے خود سے دور رکھ پاؤ گی؟ نو نیور، تمہاری سوچ سے 4 قدم آگے رہتا ہوں۔ یہ سب کچھ کر کے تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول رہا تھا، اور میرم نے اپنے گلے میں تھوک اتارا۔ آریال کیا تم میری قربت سے ڈرتی ہو؟ نہیں، تو پھر وہ سب کرنے کی کیا وجہ تھی جو تم نے کیا؟ مجھے اتنا انتظار کروا کے کیا ملا تمہیں؟ میں ریلیکس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے پوچھ رہا ہوں۔ اگرچہ اس نے کہا تھا کہ وہ پیار سے پوچھ رہا ہے، لیکن لہجہ تو کسی بھی اینگل سے پیار والا نہیں لگ رہا تھا، اور یہی بات میرم کو چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے اپنے لیے تڑپانا چاہتی تھی؟ ہر بار کی طرح اسے اپنی سوچوں تک پہنچتا دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح حیرت مند دکھائی دی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو اور اسے ذہن نشین بھی کر لو میرم، اگر میں پیار کر سکتا ہوں تو میں نفرت بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں میرا قریب آنا برا لگتا ہے تو میں دور بھی جا سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے مجبور مت کرو، ورنہ ٹرسٹ می، تم خود میرے لیے ترس جاؤ گی۔ اس کے لفظ میرم کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور یہ میں نے تمہیں لاسٹ وارننگ دی ہے۔ نیکسٹ اگر تم مجھ سے 1 قدم پیچھے ہوئی، دین تمہاری قسم میرم، آریال پاشا تم سے 10 قدم پیچھے ہو جائے گا۔ روبرو پھر سے کانپی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تمہاری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بس اتنے سے مزید تلخ بولنے کی دیر تھی اور میرم آنسو چھلکا گئی۔ آئی ایم سوری، میں تو بس اب کچھ نہیں۔ تم نے بلیک ساڑی پہنی اس لیے تم مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن تم نے میرے سارے جذباتوں پر پانی پھیر دیا، اس لیے اب یہ رونا دھونا بند کرو اور چینج کر کے سکون سے سو جاؤ۔ اس نے بالکل پرسکون انداز میں کہا تھا، لیکن میرم کے دل نے چیخنا شروع کر دیا۔ آریال کی آنکھیں کچھ اور بیان کر رہی تھی اور لب کچھ اور، لیکن وہ میرم تھی، اس کی میرم۔ ایک پل سے بھی چھوٹے لمحے میں وہ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی اندیکھی اور نہ محسوس کی جانے والی ناراضگی کو جان گئی تھی۔ آریال بیڈ کی طرف مڑا، مگر میرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنی میرم کو معاف نہیں کریں گے؟ پر میں ناراض تو نہیں ہوں۔ آپ کو تو جھوٹ پسند نہیں ہے، پھر خود کیوں بول رہے ہیں؟ میرم، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے تھوڑا ہرٹ ہوا، اور اس دکھ کو بھی بھول جائیں پلیز، میری خاطر۔ وہ بڑے مان سے اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ آریال نے ہلکا سا گردن کو اوپر نیچے ہلایا۔ میرم اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کے جنونی پیار سے ڈر لگتا ہے۔ آج آپ نے اس سٹرا کا جو حال کیا، بس میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میرا بھی۔ اس کی بات کو پورا سنے بغیر ہی وہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ میرم، کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ پیار میں شدت ہوتی ہے، لیکن مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی میں نے تمہیں پیار میں تکلیف دی ہے؟ نہیں، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یعنی آریال اپنی جان عزیز کا اس سٹرا جیسا حال کروں گا؟ لیکن پھر آپ اسے اس طرح کیوں چبھا رہے تھے؟ اشارہ تھا تمہارے لیے، لیکن وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ وہ سٹرا تو بے جان چیز تھی، پر تمہارے اندر جان ہے، اور تمہارے اندر میری اپنی جان بستی ہے، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ پھر آپ شروع میں جو مجھے مارتے رہے ہیں اس کا کیا؟ ایک معصومانہ سوال اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں تمہاری غلطیوں پر مارا ہے، لیکن ٹرسٹ می، تم پر ہاتھ اٹھا کر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی میرم۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑے ان باتوں کو، مجھے نیند آ رہی ہے۔
سچ میں سونا ہے؟ اوکے سو جاؤ، مختصر کہہ کر اس نے پھر سے بیڈ کی طرف رخ کیا تو میرم دوبارہ اس سے چپک گئی۔ اب کیا ہوا؟ آپ میری نیند کی خاطر اپنے جذباتوں کو قربان کر رہے ہیں، تو میں بھی تو آپ کی خاطر نیند کو قربان کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو سکتی ہو۔ نہیں، اب تو نہیں سونا نا؟ اس نے اس کی شرٹ کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب کیوں نہیں سونا نا؟ وہ اس کے دونوں گال کھینچ گیا۔ آپ میری نقلیں کیوں اتارتے ہیں؟ میرم نے اپنے بڑے نینوں کو مزید بڑا کیا۔ مزہ آتا ہے، وہ ہنسی اور اریال خود بھی کھلکھلایا۔ دونوں نے اپنی پیشانیاں ایک دوسرے سے ملائیں تو ناک خود بخود ملنے لگے۔ اس کے سرخ لبوں پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتے ہوئے وہ اسے گود میں اٹھا کر بستر پر لٹا گیا تھا۔ میرم لال گلابی ہو چکی تھی اور اریال اس پر جھک کر اپنی بےتابیت دور کرنے لگا۔ صبح ناشتے کا ٹیبل لگ چکا تھا، لیکن اریال کے آنے پر ہی سب نے کھانا شروع کرنا تھا، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ تھا اور ہمیشہ سربراہی کرسی پر ہی بیٹھتا تھا۔ وہ اپنے کوٹ کو بازو پر ڈالے آیا، پھر اسی کوٹ کو کرسی پر ڈالا اور اسے کھسکا کر خود بیٹھ گیا۔ ارے آنٹی، آپ نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں شروع کیا؟ وہ یقیناً شہناز بیگم سے مخاطب تھا۔ میرم اس کے ساتھ والی کی کرسی پر بیٹھی تھی اور حرم اپنی ماں کے ساتھ برجمان تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے تکنے لگی۔ بیٹا، میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، سوچا کہ سب مل کر شروع کریں گے۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، جب آپ ٹیبل پر موجود ہیں تو پھر میری وجہ سے ناشتہ روکنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ اچھا چھوڑو بیٹا، تم ناشتہ شروع کرو۔ جی۔ سب نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا تھا۔ اریال نے بنا دیکھے ہی محسوس کر لیا تھا کہ حرم مسلسل اسے ہی تاڑ رہی ہے، مگر بولا کچھ بھی نہیں، بس نظر انداز ہی کیا۔ اچانک اسے کھانسی آئی تھی اور میرم جیسے ہی گلاس میں پانی ڈال کر اسے دینے لگی تو حرم اس سے بھی زیادہ جلدی پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیے اریال کی طرف بڑھا گئی۔ وہ بغیر دیکھے ہی اس کے ہاتھ سے گلاس لے گیا تھا۔ میرم نے اپنے دانت پیس لیے۔ پانی پی کر وہ تھوڑا نارمل ہوا اور گلاس واپس ٹیبل پر دھر دیا۔ ڈارلنگ، اگر ضمیر تمہیں اجازت دیتا ہے تو تم آج سے ٹیم جوائن کر سکتی ہو۔ اس کے کہنے پر وہ خوش ہوئی تھی اور سوالیہ نظروں سے قریب بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ڈارلنگ بھی مسکرائی۔ آپ کی کون سی ٹیم ہے؟ حرم نے پوچھا۔ اریال بزنس کرتے ہیں نا، تو پوری ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اس کام کے لیے، میرم بولی۔ اوہ، ویسے مجھے بھی دفتر جانے کا بڑا شوق ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے آفس آ جایا کروں۔ اپنی گردن لہرا کر اس نے اریال کی جانب دیکھا۔ نہیں، میرا آفس بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی خاصی بے عزتی ہونے پر جمیل اور سہل نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کو کھلنے سے باز رکھا۔ بچی؟ وہ چونکی۔ ہاں، ابھی تم بچی ہی ہو، اس نے پھر سے بھرپور سنجیدگی والا انداز اپنایا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں اور میرم تو جڑواں بہنیں ہیں، اس لحاظ سے تو میرم بھی بچی ہوئی۔ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے حرم، جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بچی نہیں رہتی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ میری بیوی سے کمپیریزن کرو۔ ارے آپ کو تو شاید میری بات کا برا لگ گیا، میرم میری بہن ہے اور میں اسی لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ میرم، اپنی بہن کو اچھے سے سمجھا دینا کہ مجھے فضول باتیں پسند نہیں ہیں۔ اسے پچھاڑ کر اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ سر کو اوپر نیچے ہلا گئی۔ سب کے لیے اریال کا غصہ نارمل بات تھی، مگر شہناز بیگم اور حرم کو یہ بات بہت چبھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنا کوٹ اٹھا کر اسے پہنتا ہوا چلا گیا۔ صرف 2 پل گزرے اور ڈارلنگ بھی اپنی پونی کو دائیں سے بائیں لہراتی ہوئی روپوش ہونے کے لیے اٹھی، مگر جمیل بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اکیلی جاؤ گی؟ مجھے بھی تو جانے دو۔ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ٹائیگر نے تمہیں آنے کا نہیں کہا۔ یہ ٹائیگر کون ہے؟ حرم تعجب سے بولی۔ اریال کو سب یہاں ٹائیگر ہی کہتے ہیں، ہر بار کی طرح اس بار بھی میرم نے جواب دیا تھا۔ اوہ نائس، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن بیبی، چلو نا۔ سب کے سامنے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ چلانے لگا تھا۔ میرم کی نظر اچانک ڈارلنگ کی گردن کے ایک طرف بنے ہوئے سرخ نشان پر پڑی تو وہیں اسے آواز لگائی۔ ہاں میرم، کیا ہوا؟ اس نے گھوم کر دیکھا۔ ذرا ادھر آؤ۔ کرسی سے کھڑی ہوتی ہوئی اسے بازو سے پکڑ کر وہ ایک طرف لے آئی۔ کیا بات ہے؟ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔
یہ تمہاری گردن پر عجیب سا نشان کیسا ہے؟ کوئی چیز لڑی ہے کیا تمہارے؟ ہاں ہاں نہیں میرم، اسے لو بائٹ کہتے ہیں، جمیل نے کی ہے۔ وہ تھوڑا شرمائی اور میرم کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ یہ دانت گاڑنے کو تم لو بائٹ کہتی ہو؟ صرف میں نہیں بلکہ پوری دنیا کہتی ہے، اور جمیل بیبی مجھ سے بہت ہی شدت والا پیار کرتا ہے، اس کا تو بس نہیں چلتا ورنہ مجھے ایسے ہی نکل جائے۔ لیکن یہ تو کیوں، ٹائیگر نے تمہیں کبھی نہیں کی؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور میرم نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن جمیل تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم نے تو ابھی بس میری گردن پر نشان دیکھا ہے، میرے بازو، پیٹ، ٹانگیں اور سینے تک یہ نشان پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی اور میرم کا پور چونک اٹھا۔ کم تو میں بھی نہیں ہوں، میں نے بھی اس کے جسم کی ایسی تیسی پھیر رکھی ہے۔ یار تمہیں درد نہیں ہوتا جب وہ تمہیں بائٹ کرے؟ ہوتا ہے مگر پیار میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہاں پر چھوڑو تم ان سب کو، ٹائیگر تمہیں شاید پھر ویسے ہی پیار کرتا ہی نہیں جیسے جمیل مجھے کرتا ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں نے بھی گواہی دی، جہاں پیار ہو وہاں لو بائٹ تو ہوتی ہی ہے۔ اچھا، چلو میں چلتی ہوں، سی یو۔ وہ ایک طرف سے اس کے گلے لگی اور چند ہی ثانیوں میں وہ اور جمیل منظر سے غائب تھے۔ میرم وہی بت بنی کھڑی اپنے ناخن چبانے لگی۔